میں ہوں بابو جوید انور۔ 7 ساکرامنٹ پر ہم بات چیت کریں گے، جن میں بپتسمہ کے ساکرامنٹ پر ہم پہلے اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں۔ تو آج ہم استقام کے ساکرامنٹ پر بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساکرامنٹ کے ذریعے ہمارے مومنین کو اور ہمیں کون سی برکات اور کون سے فضائل جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بابو شمیل ہیں، اور ہم دونوں مل کر استقام کے ساکرامنٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بابو شمیل صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ استقام کے کیا معنی ہیں اور اس کا مومنین کی زندگی میں حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ استقام جو ہے، اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے مضبوطی، اور اس لیے اس ساکرامنٹ کو مضبوطی کا ساکرامنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی مضبوطی، بلکہ روحانی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ اس لیے اسے ایمانی مضبوطی کا ساکرامنٹ کہا جاتا ہے۔ بابو شمیل صاحب، بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے کہ جب ہم یا ہمارے مومنین اس ساکرامنٹ کو حاصل کرتے ہیں تو وہ روحانی اور ایمانی طور پر وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ استقام کا ساکرامنٹ حاصل کرنے سے پہلے روح القدس کی کون سی بخششیں ملتی ہیں جو کہ 7 ہیں، اور روح القدس کی نعمتیں جو کہ 6 ہیں، آپ مختصر طور پہ ضرور ہمیں بتائیں۔ استقام کا ساکرامنٹ حاصل کرنے سے ہمیں بہت سی برکات اور بخششیں ملتی ہیں خدا کی طرف سے، لیکن ان بخششوں کا میں ناظرین کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بخششیں جو کہ کلام مقدس میں، نئے عہد نامہ میں مقدس پولس رسول کے خطوط میں ہمیں ملتی ہیں۔ ان بخششوں کا ذکر جو ہے وہ تفصیلاً تو نہیں کیا جائے گا، لیکن ان بخششوں کی جو برکت ہے، جو ان میں ایمان کی سچائی ہے، وہ مومنین تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے حکمت۔ لیکن حکمت جو ہے، یہودیوں کے نزدیک جو رسول تھے وہ جاہل اور ادنا تصور کیے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی رسولوں کو روح القدس ملا، اور روح القدس ملنے کے بعد جو وہ کلام کرتے تھے، اور اس وقت کے جو عالم دین تھے، شرع کے عالم تھے، وہ تصور کرتے تھے، دیکھتے تھے، حیران رہ جاتے تھے کہ یہ جاہل اور ادنا آدمی اس فصاحت کے ساتھ کلام مقدس کو کس طرح بیان کرتے ہیں، خدا کے ان گہرے بیدوں کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ تو مقدس پولس رسول اور دیگر تمام رسول جو تھے، انہیں جب روح القدس کا تحفہ ملا، تو مقدس پطرس رسول کی مثال دیتا ہوں کہ یسوع مسیح، مقدس پطرس رسول نے جب اپنا پہلا وعظ کیا تو جتنے سامعین تھے، سننے والے، وہ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ یہ آدمی جو ہے کیسی حکمت اور دانائی سے خدا کا کلام جو ہے بیان کرتا ہے۔ تو سننے والے لوگوں کا دل جو ہے وہ چھد گیا۔ یہ ایسی حکمت کا تحفہ تھا مقدس پطرس رسول کے پاس خدا کی طرف سے، کہ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو سب لوگ جو ہے خدا کے کلام سے خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے پطرس رسول کو بھی جانا کہ واقعی یہ بندہ جو ہے اس میں خدا کی قدرت ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے بخششوں میں دوسرا نمبر جو ہے وہ سمجھ کا آتا ہے۔ تو روح القدس پانے کے بعد رسول جو تھے وہ خدا کے کلام کی اس بخشش کو سمجھنے لگے، خدا کے ان رازوں کو، بیدوں کو سمجھنے لگے، اور جو وعدہ یسوع مسیح نے کیا تھا روح القدس دینے کا کہ وہ تمہیں سچائی دے گا، تو جب انہیں وہ روح القدس ملا تو وہ سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے لگے۔ لیکن یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو باتیں جو روح القدس تمہیں بتائے گا وہ تم پر ظاہر کرے گا۔ تو یسوع مسیح نے خود پطرس رسول اور دیگر رسولوں سے کہا تھا کہ میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے روح القدس تمہیں ملے گا، وہ آئے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔
تو یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے پہلے رسولوں کو جو تھا اپنے مرنے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن رسول جو تھے وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے. لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو پھر وہ ساری باتیں، حقیقتیں یسوع مسیح نے جو انہیں بتائی تھیں ان پر ظاہر ہوئیں اور انہیں سمجھ آ گئی خدا کے ان بیدوں کی. بخششوں میں تیسرا نمبر جو ہے وہ صلاح کا ہے. تو روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے، تحریک دیتا ہے، ہمیں آگاہی دیتا ہے، لیکن اس کی آواز بہت مدھم، بہت دھیمی ہوتی ہے. یہ ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دیتی. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی آواز کو پہچاننے کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ ضروری ہے کہ کون سا کام کرنا مناسب ہے اور کون سا کام کرنا مناسب نہیں ہے، کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے. یہ ہمیں جو روح القدس کی یہ بخشش ہے اس کے ذریعے جو ہے ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے. اس میں امتیاز کرنے کا فرق ہمیں بتاتا ہے، ہمیں صلاح دیتا ہے، ہمارا گارڈین بنتا ہے. تو اس کے بعد چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے مضبوطی کا. چوتھا نمبر جو بخشش کا ہے وہ مضبوطی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب رسولوں کو ملا تو وہ ایمان میں بہت مضبوط ہو گئے. انہیں دلیری ملی، انہیں جرت ملی، اور پہلے رسولوں اور مسیحوں کو ایمان کی مضبوطی جب ملی تو وہ نہایت گرم جوشی کے ساتھ لوگوں تک گئے اور خدا کے کلام کو، ان کے رازوں کو جو ہے انہوں نے لوگوں تک بیان کیا، بتایا. تو جرت کا ایک خوبصورت جو ہے پیغام جو ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہے استفانس کا، کہ جرت جب ملی تو اس آدمی نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ گواہی دی. اس نے کہا کہ آسمان کو میں کھلا دیکھتا ہوں اور ابن انسان کو خدا کے دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. اسے مارا گیا، پیٹا گیا، ادموا کر کے شہر سے باہر لے گئے، لیکن اس شخص نے اتنی ایمان کی مضبوطی دکھائی، اتنی مضبوطی دکھائی کہ وہ یسوع مسیح کے حقیقی پیروکاروں میں سے ایک تھا، اور اس نے یسوع مسیح کی طرح گھٹنے ٹیک کر اس کے نمونے پر چلتے ہوئے کہا کہ ان کو معاف کیا جائے. ایمان کی مضبوطی کی ہے بات کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا. یہ صرف ایمان کی مضبوطی سے مل سکتا ہے جو روح القدسی بخشش ہے، جسے اس معاشرے میں مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. پانچواں نمبر علم کا ہے. بخشش جو ہے یہ روح القدس کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. علم ہر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی بھی، دینی بھی، لیکن دنیاوی علم جو ہے اس سے خطرہ ہے، مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دینی علوم ہے خدا کی طرف سے ہے، خدا کی آگاہی ہے، خدا کی برکت ہے. تو یہ جو علم ہے یہ انسان کو خدا کے قریب لے کر جاتا ہے، لیکن یہ روح القدس کا تحفہ ہے اور انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دے، پہلی جگہ دے. کیونکہ خدا نے اسی لیے انسان کو بنایا کہ وہ خدا کے احکام جو ہیں، یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ سن اے اسرائیل، تمہارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے، اسے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. یعنی کہ پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کو دینا چاہیے، اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی زندگی میں ان کا حقیقی مقام جو ہے وہ دینا چاہیے. تو اس لیے ہماری کلیسیا کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مقدس تھامس. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ خدا کو پہلا درجہ دیا. تو آج بھی کلیسیا ان کے اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، ان کے ایمان کی اس گواہی کو دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ہر انسان جو ہے خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دے. اسی سے اس کی زندگی میں برکت اور فضائل ہے. چھٹا ہے دینداری. دینداری جو ہے یہ راست زندگی، راست گفتار ہونا، یہ روح القدس کی بخشش ہے. مقدس یوسف جو ہے ان کی زندگی
جو ہے وہ کس طرح وہ راست باز تھے، ان کی گفتگو تھی، کیسا مزاج تھا، تو ان کا ذکر کرنا میں نے تھوڑا سا اس لیے مناسب سمجھا کہ روح القدس کی بخشش جو ہے موجودہ زمانے میں آپ کے پاس، میرے پاس، ہر انسان کے پاس ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اپنے آپ کو راست بنانا جو ہے، راست بازوں کے نمونے کو جو ہے لے کر اپنی زندگی کے ساتھ چلنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ تو اس میں حقیقی دینداری ہے، اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، یسوع مسیح کا بھی حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کو پیار کرنا۔ نیک سامری کی مثال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے یہ ہمیں روح القدس کی بخشش سے ملتی ہے، اور ہمارے سخت دل جو ہیں انہیں نرم کرتی ہے، ان میں پیار پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، ہمدردی پیدا کرتی ہے، تاکہ ہم سب جو ہیں دینداری کے اس دائرے میں آ کر دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا سکیں۔ 7واں نمبر ہے خدا کا خوف۔ تو خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ حکمت اور دانائی جو ہے خدا کے خوف کا شروع ہے۔ تو یہ ایک تحفہ جو ہے بہت بڑا تحفہ ہے، خدا کے خوف کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی بدولت انسان اپنی زندگی میں جان سکتا ہے کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے، اور جب اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ جو ہے اس کے کرنے کے بعد اس کی زندگی کا حشر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کو ناراض بھی کرتا ہے، تو جب خدا کو ناراض کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے وہ خدا کا پیار اور خدا کی صفات جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے خدا کا خوف ہر انسان کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے، جہاں وہ رہتا ہے، ارد گرد کے ماحول میں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو جو ہے خدا کے خوف میں بڑھنے کے لیے خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلنے کا انہیں جو ہے درس دینا چاہیے۔ تو آگے ہیں روح القدس کی نعمتیں، جن میں ہے پہلے نعمت تبلیغ، پھر ہے نعمت خدمت، نعمت شفا، نعمت حکمت، اور نعمت زبانوں کی کثرت، اور نعمت دعا۔ یہ روح القدس کی جو ہیں وہ نعمتیں ہیں۔ پہلے بخششیں تھیں اور اب یہ 7 نعمتیں ہیں جن کا میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کیتھولک ایمان میں استقام کا ساکرامنٹ جو ہے یہ ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بابو شمیل کے ذریعے سنا ہے، انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے کہ اس ساکرامنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی برکات، کون کون سے فضائل، کون کون سی ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو ہم میں جرأت اور قوت پیدا کرتی ہیں۔ اس کے لیے بابو شمیل آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ استقام کے ساکرامنٹ کی جو لتوریہ ہے، جو لٹرجی ہے، جس میں ہمارے بیٹیاں اور بیٹے اور بڑے لوگ جن کی عمر 13 سال سے اوپر ہوتی ہے، جب وہ اس استقام کو پانے کے لیے چرچ میں عبادت میں آتے ہیں تو وہ وائٹ لباس بھی پہنتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی جو لتوریہ ہے، تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے، وہ رسمیں جو ہمارے اسقف بشپ جی کرتے ہیں، ساتھ کاہن مدد کرتا ہے یا مناد صاحب مدد کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس رسم سے اور اس ساکرامنٹ سے اور زیادہ گہری واقفیت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ استقام کا ساکرامنٹ جو ہے یہ ہمارے کیتھولک عقیدے میں ایک بڑی اہم رسم ہے، اور اس رسم سے ہر وہ امیدوار جو استقام کا ساکرامنٹ حاصل کرتا ہے وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر تیار ہو کر اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے سامنے آتا ہے۔ تو استقام کا جو ساکرامنٹ ہے وہ یوخرسٹ کے درمیان
دیا جاتا ہے، یوخرسٹ کے درمیان دیا جاتا ہے۔ عبادت کلام پاک کے بعد بشپ جی اور ان کے معاون مددگار جو کاہن اس رسم کی ادائیگی میں شامل ہوتے ہیں، وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موجودہ کاہن جو پیرس پریسٹ ہوتا ہے یا اس کا معاون ڈیکن یا مبشر انجیل بابو جی ہوتے ہیں، وہ استقام کے ساکرامنٹ کے لیے امیدواروں کو بشپ جی کے سامنے بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے انہیں پیش کرتے ہیں۔ استقام حاصل کرنے والے بچے جو ہیں، اگر ان کی تعداد زیادہ نہ ہو تو پھر نام بنام جو ہے انہیں بلایا جاتا ہے، اور اگر تعداد زیادہ ہو تو پھر انہیں مناسب جگہ پر تیار کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، تاکہ وہ بشپ جی سے اس روح القدس کی مہر کو، برکت کو، بخشش کو جو ہے وہ لے سکیں۔ لیکن جب بشپ جی اپنا خطبہ دیتے ہیں، ہوملی دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تو اس کے خطبے کے دوران جو ہے امیدوار بھی ہوتا ہے، پہلے امیدوار، پھر اس کے بعد والدین، اور پھر سرپرست، اور چوتھے جو حصہ ہے وہ مومنین کا ہے، جو جماعت کی صورت میں وہاں بیٹھتے ہیں، تاکہ وہ استقام کے ان گہرے بھیدوں کو جو ہے، جب اپنے پیغام میں بشپ جی استقام کے گہرے بھید جو ہیں، گہرے راز جو ہیں، وہ اپنے خطبے کے ذریعے مومنین پر ظاہر کرتے ہیں، تاکہ وہ ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں اور ان کے گہرے معنی جو ہیں انہیں بتاتے ہیں۔ آگے اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے بپتسموں کے وعدوں کی تجدید۔ پہلے خطبے میں بشپ جی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مومنین امیدوار جو ہیں وہ اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ واعظ کے بعد جب بشپ جی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو استقام کے ساکرامنٹ کے لیے آتے ہیں، اور اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں، اور بشپ جی ان سے سوال کرتے ہیں اور امیدوار جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو بشپ جی ان سے سوال کرتے ہیں وہ بڑا اہم سوال ہے، کہ اس سوال میں بشپ جی جو ہیں وہ شیطان اور اس کی ساری شان و شوکت کو چھوڑنے کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں، اور دوسرے حصے میں جو وہ سوال کرتے ہیں وہ ایمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جو مومنین جو ہے ان کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے۔ پھر چوتھا جو اس کا حصہ آ جاتا ہے وہ ہے ہاتھ رکھنے کی رسم۔ یہ بڑی اہم رسم ہے۔ یہ کیتھولک کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ویسے بھی دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا میں استقام کا طریقہ کیا ہے، اور جو بچے استقام لیتے ہیں انہیں کیسے دیا جاتا ہے، کیونکہ کافی ایسے لوگ بھی استقام حاصل کرتے ہیں جن کی عمریں کافی 50 سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بشپ جی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ عزیزو ہم قادر مطلق خدا سے دعا کریں کہ وہ اپنے ان فرزندوں کو جو بپتسمہ کے ذریعے دائمی زندگی کے لیے عصر نو پیدا ہو چکے ہیں، اپنے رحم و کرم سے روح القدس جو ہے ان پر نازل فرمائے، تاکہ وہ اپنی نعمتوں کی فراوانی سے انہیں معمور کرے اور ان کو مسح کرے، تاکہ یہ مسیح خداوند کے ہم شکل بن جائیں۔ اور سب اس کے بعد خاموشی سے ان امیدواروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تاکہ یہ دعا ان پر قائم رہے۔ تب بشپ جی اور ان کے معاون کاہن جو ہیں امیدواروں پر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور بشپ جی یوں دعا کرتے ہیں: اے قادر مطلق خدا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے باپ، تو نے پانی اور روح القدس کے ذریعے اپنے ان بندوں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ یہ دیکھیں بڑی برکت ہے،
بڑا اختیار ہے جو یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو دیا. تو یہ بشپ جی جو ہیں اس دعا کے ذریعے انہیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان پر روح القدس نازل فرما جو ان کی ہدایت کرے, حکمت, فہم, مشورت, مضبوطی, علم اور دینداری کی روح انہیں عطا کرے اور اپنے خوف کی روح سے انہیں معمور کر, مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. اس کے ساتھ یہ حصہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے بعد پھر 5واں جو حصہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. جس مقصد کے لیے امیدوار اتنے مراحل طے کرتا ہے اور بشپ جی کے سامنے پہنچتا ہے تو دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کب منظر آئے جب ان پر روح القدس کی مہر جو ہے پاک تیل کے ذریعے ہو. تو بشپ جی اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ امیدوار جو استقام کا ساکرامنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں باری باری آہستہ آہستہ مبشر انجیل کی رہنمائی میں چلتے ہوئے بشپ جی کے پاس پہنچتے ہیں اور جو ہے سرپرست جو ہے وہ اپنا دائنا ہاتھ ہر امیدوار کے کندھے پر رکھتا ہے اور اس کے بعد بشپ جی کو اس کا نام بتایا جاتا ہے اور پھر بشپ جی جو ہیں اپنے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے کو جو کرسمہ دان ہے جس میں پاک تیل ہے اس میں اپنا دائنا انگوٹھا جو ہے وہ ڈبوتے ہیں اور دائنا انگوٹھا ڈبو کر امیدوار کی پیشانی پر امیدوار کا نام لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے صلیب کا نشان بناتے ہیں, روح القدس کی نعمت کی مہر آپ پر ہو, اور امیدوار جواب دیتا ہے آمین. پھر بشپ جی کہتے ہیں سلامتی آپ کے ساتھ ہو, اور امیدوار بھی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو. یہاں پر یہ استقام کا ساکرامنٹ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ناظرین دیکھ کر بڑے محظوظ بھی ہوتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو آج ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑی جو ہے وہ برکت, بہت بڑی بخشش روح القدس کی جو ہے وہ ملی ہے. بابو شمیل صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے استقام کے ساکرامنٹ کے بارے میں جو امیدوار اس کو حاصل کرنے کے لیے چرچ میں خدا کے گھر میں جاتے ہیں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ, بے شک علم تو یہ بہت زیادہ ہے, ساری باتیں تو بتانا مشکل ہے, لیکن آپ نے خاص باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں تاکہ وہ اس ساکرامنٹ کے ذریعے جان سکیں, پہچان سکیں کہ ہم کس طرح استقام کا ساکرامنٹ حاصل کر کے خدا سے برکات اور فضائل حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وہ تمام مومنین جنہوں نے خود یا ان کے بچوں نے استقام کا ساکرامنٹ حاصل کیا ہے وہ ہمیشہ اس سے اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے رہیں. گاڈ بلیس یو.